نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے، فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی وہ خبریں کیا ہیں جن کا آیات یوم ذن تحدث و اخبارہا میں ذکر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ قیامت کے روز ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق یوں گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا۔ یعنی اگر آپ نے زمین کے اوپر کسی بھی جگہ پہ مثلا نماز پڑھی ہے تو وہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھی، وہ حصہ جو زمین کا ہے۔ اگر کسی حصے پہ اگر گناہ کیا کسی نے تو وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر فلاں فلاں گواہی دی گناہ کیا تھا۔ تو اس لیے چلتے پھرتے ہر قدم پہ اٹھاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو زمین کے اوپر میں چل رہا ہوں اس نے کل میرے حق میں یا میرے خلاف گواہی دینی ہے۔ تو حق میں گواہی ایسی ہوگی کہ جیسے آپ چلتے چلتے درود شریف پڑھتے جائیں، چلتے چلتے لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھتے جائیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے جائیں نا، تاکہ ساری زمین جو ہے وہ آپ کے حق میں گواہی دے کہ یا رب یہ بندہ تیرا جب میرے اوپر چلتا تھا تو تیرا ذکر کرتا تھا، تو نہ کہ یہ وہ گواہی دے کہ یہ میرے اوپر جب چلتا تھا تو گناہ کرتا تھا۔ تو گناہ جو ہے وہ کوئی مثلا ایک بندہ کوئی زنا کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لذت ہے، پھر ایسی پشیمانی ہے، ایسی پریشانی ہے کہ جو ہے وہ چہرے سے جھلکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کو اپنائیں۔ جو اللہ کے ذکر کی لذت ہے وہ ہمیشہ آپ کے جسم میں رہتی ہے، آپ کی زبان میں رہتی ہے، آپ کی روح میں رہتی ہے۔ تو وہ کام کریں جو ہمیشہ لذت دے، برے کاموں سے بچیں، جو برے فعل ہیں ان سے بچیں، گناہ کے کاموں سے بچیں، سوائے ندامت کے ان میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت عائشہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ قیامت کا آسان حساب یہ ہے کہ صرف اعمال نامہ دیکھ کر گزر کر دیا جائے، لیکن اے عائشہ جس سے چھان بین کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی آسان حساب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھ کر درگزر کر دے تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، جس سے چھان بین کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ کسی کے عمل ایسے نہیں ہیں کہ جو چھان بین کے بعد پھر وہ جو سچا ثابت ہو تو اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ کرے، حساب کتاب والا معاملہ نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا اس کا گزرنا مومن پر اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا۔ یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے اور مومن پر ایسے گزرے گا جیسے اس نے فرض نماز پڑھی، بلکہ اس سے بھی آسان ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب لوگ دوزخ کی پشت یعنی پل صراط پر وارد ہوں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جلدی یا آہستہ اس پر سے گزریں گے۔
وارد ہوں گے یعنی اس پر جمع ہوں گے، پل صراط پہ سب جو ہے وہ جمع ہوں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے اپنے اپنے عمل کے حساب سے اس پر سے گزریں گے۔ پس پہلی جماعت بجلی کی طرح، پہلی جماعت جو ہوگی بجلی کی طرح تیزی سے اس پل صراط سے گزر جائے گی۔ پھر ایک جماعت ہوگی جو ہوا کی طرح وہ پل صراط سے گزر جائے گی۔ پھر ایک جماعت تیز دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، ایک جماعت معمولی سواری اونٹ وغیرہ کی طرح، پھر ایک جماعت اپنے پاؤں سے دوڑنے والے کی طرح، پھر ایک جماعت بغیر دوڑنے والے یعنی چلنے والے کی طرح گزرے گی۔ بعض روایات میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پل صراط کی کیا صفت ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ چکنی اور پھسلنے کی جگہ ہے، اس میں دوزخ سے نکلی ہوئی اچکنے والی چیزیں اور سنڈاسیاں ہوں گی، اور بڑے بڑے کانٹے بھی ہوں گے جن کی صورت کے کانٹے نجد شہر میں ہوتے ہیں، جن کو سعدان کہا جاتا ہے۔ پس مومنین پل صراط پر جلدی جلدی گزریں گے، اور یہ گزرنا اعمال صالحہ کے بقدر جلدی ہوگا، کوئی پلک جھپکنے میں، اور کوئی بجلی کی طرح، اور کوئی ہوا کی طرح، اور کوئی پرندوں کی طرح، اور کوئی بہترین تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور کوئی اونٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ یعنی پل صراط جو ہے اس سے جب لوگ گزریں گے تو اس طرح گزریں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے گزریں گے، اور دوزخ کے اندر سے جو سنڈاسیاں اور کانٹے نکلے ہوں گے وہ کھینچ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ سلامتی کے ساتھ نجات پا کر پار ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ گزرتے ہوئے چھل کر چھوٹ جائیں گے، اور بہت سے دوزخ کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب نیک ایمان والے دوزخ سے بچ جائیں گے تو اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم یہاں اس دنیا میں اللہ سے سوال کرنے میں ایسی مضبوطی کے ساتھ بات کرنے والے نہیں ہو جیسا کہ دوزخ سے بچ کر پل صراط سے پار ہو جانے والے۔ مومنین اپنے بھائیوں کے لیے جو دوزخ میں گر چکے ہوں گے اللہ سے مضبوطی کے ساتھ سفارش کریں گے، یعنی وہ لوگ جو نکل جائیں گے، مومنین جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ سے جو ہے سفارش کریں گے ان کی۔ ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے رب کے پاس سے ایک قاصد آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ چاہوں تو آدھی امت کو بلا حساب جنت داخل کروا لوں، اور چاہوں تو شفاعت کا اختیار لے لوں۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک قاصد آیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ چاہیں تو آپ اپنی امت جو ہے آدھی امت اس کو بلا حساب جو ہے بخشوا لیں، چاہیں تو شفاعت کا حق لے لیں کہ قیامت کے دن آپ شفاعت کا حق لے لیں۔ پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ اس میں زیادہ نفع ہے، اور میری شفاعت اس کے لیے ہوگی جس سے اس حال میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہر آدمی کی گناہ گار کی شفاعت انشاءاللہ کریں گے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کے راستے میں دوزخیوں کی صف بنی ہوئی ہوں گی، ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا تو دوزخیوں میں سے ایک شخص کہے گا کہ میں نے تم کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، اور کہے گا کہ میں نے تم کو وضو کا پانی دیا تھا، لہٰذا میری سفارش کر دو۔ چنانچہ وہ جنتی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروائے گا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی سفارش۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے روز 3 گروہ شفاعت کریں گے: انبیاء علیہ السلام، علماء عالم لوگ جو ہیں، اور شہداء۔
یعنی اس بات سے ثابت ہوا کہ علماء کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے دل لگانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، جو وہ اللہ کا دین بتاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان سے دین سیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ بڑے اللہ کے نزدیکی ہوتے ہیں علماء، ان کے بارے میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء جو ہیں وہ بہت قابل احترام ایک جز ہیں ہمارے معاشرے کا، ان کی ہمیشہ احترام کریں، ان کے لیے کبھی برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 اس امت کی اور باقی 40 تمام امتیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے کہ جس قدر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس ان سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ پس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ایسے کر کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ ایسے کر کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اور آگ کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک ندا دینے والا اہل جنت کو پکار کر اعلان کرے گا کہ بلا شبہ تمہارے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور برابر نعمتوں میں رہو گے، کبھی محتاج نہیں رہو گے۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا یہ اعلان کرے گا جنت والوں کو پکار کے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی بھی تم مرو گے نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے نا دنیا میں جی، کبھی بندے پہ اچھا وقت آ گیا، کبھی برا وقت آ گیا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوں گی ان میں بندہ خوش ہوگا اور اللہ وہ واپس نہیں لے گا اور ان میں کمی نہیں کرے گا۔ وہ ندا دینے والا آواز دے گا۔ تو محترم ناظرین، یہاں اگر جوانی ہے تو کتنے سال رہتی ہے، تو وہاں کے لیے کوشش کریں جہاں ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بوڑھا نہیں ہونا۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنتی سوئیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نیند موت کی بھائی ہے اور جنتی نہ مریں گے نہ سوئیں گے، یعنی جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں سونا نہیں ہے، ہر وقت مزے ہی مزے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ سب سے پہلی جماعت قیامت کے روز جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہروں کی روشنی 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ دوسری جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہروں کی روشنی ایسی ہوگی جیسے آسمان میں بہت زیادہ کوئی روشن ستارہ ہو تمہاری نظر کے سامنے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 خاص بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے۔ ان کے باہر سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا، یعنی 70 جوڑے پہنے ہوئے پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ اتنی حسین اور اتنی جمیل ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ویسے ہمارے کام تو ایسے نہیں ہیں، باقی اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ۔ حور و عین میں سے امتیازی شان کی 2 بیویاں ملیں گی۔ حور و عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
اس حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ جو بیویاں عہد کی جائیں گی ان کا ذکر دوسری احادیث میں آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ان کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر تمام جہان ان میں سے کسی ایک میں جمع ہو جائیں تو سب سما جائیں گے، یعنی اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اہل جنت کے بدن پر بال نہیں ہوں گے اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، یعنی پہلے سے ہی لگا ہوا ہوگا سرما، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے، یعنی جنت میں داڑھی نہ ہونے کی خواہش پوری کر دی جائے گی، لہٰذا دنیا میں داڑھی رکھنے کے حکم کی تعمیل کریں تاکہ منڈانے کا گناہ جنت کے داخلے میں دیر نہ لگا دے۔ محترم ناظرین، داڑھی جو ہے یہ سب انبیاء کی سنت ہے، سب نبیوں کی سنت ہے۔ داڑھی کو نہ کٹایا کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو چاہے ہمارے عمل اچھے نہ ہوں، کم سے کم شکل ایسی ہو کہ جو انبیاء جیسی ہو، شکل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو، کہ کل کو اگر ہمارے نیک اچھے عمل نہ بھی نکلیں تو پھر اس طرح ہم سے لحاظ کیا جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے اللہ کی طرف سے کہ چلو کم سے کم اس نے شکل تو میرے محبوب جیسی بنا رکھی ہے، تو کم سے کم ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ جو رحم کرے تاکہ ہمیں جو ہے وہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اور ویسے بھی داڑھی اگر اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ مرد کو داڑھی نہ عطا کرتا۔ یہ انسان کی خوبصورتی ہے، ایک بزرگی کی نشانی ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی تھی، تو اس لیے داڑھی نہ کٹوایا کریں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے گناہ کا کام ہے جو داڑھی کٹوانا ہے، تو اس کے اوپر عمل کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکل جانا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکل جانا، دین سیکھنے کے لیے نکل جانا، دین کی تبلیغ کے نکل جانا، ایک صبح اور شام جو ہے یہ پوری دنیا میں جو موجود ہے اور جو دنیا میں سب کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو موجود ہے ان سب سے افضل ہے۔ اور جنتی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کو ضرور روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا جو ہے، دنیا سے دل نہ لگائیں، یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے، ملعون ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ ہمیں نیک عمل کرنے کا جو ہے وہ نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ نیک عمل کر کے آ جاؤ، پھر میرے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ اس لیے ادھر بھیجا تھا کہ ایک پیپر دینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اور رزلٹ اس کا اللہ کے پاس ہے، تو جب ہم پیپر اچھا کریں گے، محنت اچھی کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ تو اس لیے اس میں دل نہ لگائیں، اس میں زیادہ جو ہے دین کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ دنیا جو ہے اس سے چلے جانا ہے، ہم نے کتنی بھی دولت کما لی، یقین کریں ہمارے ساتھ کچھ نہیں جانے والا، سب ہمارے پاس جو ہے وہی رہے گا جو نیک عمل ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کی تعمیر کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ جنت کی تعمیر اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں تیز خوشبودار مشک، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور موت نہ آئے گی،
نہ جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہم لوگ یہاں اتنے بڑے گھر بناتے ہیں، اتنے بڑے محلات بناتے ہیں جو ایک دن ہم سے لے لیے جانے ہیں، ہم نے ان میں نہیں بیٹھے رہنا۔ ان محلات کی فکر کریں جن کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور گارا جو ہے مشک اور زعفران کا، اور جو ریت کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یاقوت اور موتی۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو ہمارے پاس ہمیشہ رہنی ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہاں کے محلات دنیا کے نہیں رہنے والے، ان میں دل نہ لگا کے بیٹھیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور اپنے لیے آگے کا سامان کریں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں نہ خرید ہے نہ فروخت، اس میں بس مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ یعنی جنت میں ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، بس اس میں صورتیں ہوں گی مختلف قسم کی۔ تو جب ان کو دیکھ کر جب کوئی شخص چاہے گا کہ فلاں صورت میری صورت ہو جاتی، تو اسی وقت اس کی وہ صورت بن جائے گی۔ یعنی اسی ٹائم اس کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ اگر وہ چاہے کہ یہ صورت کتنی پیاری ہے، ایسی صورت میری بن جائے، تو اسی ٹائم جو ہے اللہ جو ہے اس کی صورت ایسے بنا دے گا۔ اور جنت والوں کے پسینہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بلا شبہ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، اور نہ صاف کرنے کی حاجت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا تو پھر کھانے کا کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ڈکار اور پسینے کے ذریعے باہر ہو جائے گا اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جیسے تم بلا اختیار سانس لیتے ہو۔ یعنی اہل جنت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسے تسبیح بیان کیا کریں گے جیسے کہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں، ایسے وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں گے، یعنی سانس میں سے تسبیح اللہ کی ہوا کرے گی۔ تو محترم ناظرین، کتنی اچھی باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے سے بات بنتی ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی اگر آپ 2 کنال 4 کنال یا 10 کنال کا ایک محل بنا لیں، یقین کریں ہمارے ہاتھ میں ایک دن اس کا کچھ نہیں آنے والا، ہم نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ اس کی فکر کریں جو ہمارے لیے اللہ نے بڑے محلات تیار کر رکھے ہیں، تو ان کی فکر کریں۔ تو مثلا رات کو کوئی سونے کے ٹائم 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 بار پڑھ لیں تو اللہ آپ کے لیے جنت میں ایک بہترین محل تیار کر دیتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، اگر 100 بار پڑھ لیں تو 10 محلات، اگر 200 بار پڑھ لیتے ہیں تو 200 بار پڑھ لیتے ہیں تو 20 محلات، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنے چاہیں محلات بنائیں۔ 10 بار پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ محل جنت میں تیار کر دیتا ہے۔ تو یعنی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی اینٹیں لینی پڑتی ہیں، نہ کوئی سیمنٹ خریدنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ 10 بار پڑھنے سے قل هو اللہ احد وہ ایک جنت میں بہترین ہمارا محل جو ہے وہ تیار کر دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم روزانہ کتنے محلات اپنے بناتے ہیں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔